اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج جو میں آپ سے بات کروں گا نا، ایک تو آج میری ویڈیو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو جو مجھے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ اور میری یہ شروع میں آج درخواست کر رہا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ شیئر اس لیے کیجیے گا کہ لوگوں کو ایک حقیقت کا پتہ لگے، جو مجھے نہیں بھی سنتے تو ان کو بھی یہ شیئر کریں اور کوشش کریں کہ یہ فیس بک یعنی کہ جو بھی میری ویڈیو سنتے ہیں یہ اس کو فیس بک کے اوپر ڈال کے آج شیئر کریں۔ ویورز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے کہ مسئلہ فلسطین کیا ہے۔ تو مسئلہ فلسطین یہ ہے کہ سن 1947 کے اندر جب پاکستان مقررِ وجود کے اندر آتا ہے تو اس سے ایک سال پہلے جب یہ جنگ عظیم چل رہی تھی، ایک دو سال پہلے یعنی کہ 1944 کے اندر جنگ عظیم ہوئی ہے، تو اس کے اندر برطانیہ کا اور امریکہ کا یہودیوں نے کہا کہ ہم جناب آپ کی مالی امداد کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمیں ایک آزاد ملک دینا پڑے گا، اور وہ جو آزاد ملک ہو وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو فلسطین کا علاقہ یہ ہمیں دیا جائے، کیونکہ یہ 3 مذاہب کے لیے بڑی متبرک جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول وہاں پہ ہے بقول یہودیوں کے، اور ویسے یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کا ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود تعمیر کیا تھا وہ بھی وہیں پہ ہے۔ اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مقام سے آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ پھانسی دی گئی تھی۔ تو یہ تینوں مذاہب کے لیے بہت متبرک جگہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جوک در جوک یہودیوں کو لا کے فلسطین کے اندر آباد کیا جاتا ہے، اور یہ جو اسرائیلی ہوتے ہیں، جو یہودی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ نا عربوں سے جو فلسطینی ہوتے ہیں ان سے ان کی زمینیں قیمتاً خریدنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو بھی شخص زمین بیچتا ہے گا وہ اس کو فوراً خریدتے ہیں اور منہ مانگی قیمت کے اوپر، کیونکہ یہ ایک بہت ہی مالدار قوم ہے جس کو یہود کہتے ہیں۔ یہودی جو ہے یہ بہت مالدار قوم ہے، اور جنگ عظیم دوئم کے اندر جو امریکہ اور برطانیہ کا جو بھی خرچہ ہوا تھا وہ ان یہودیوں نے ادا کیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ زمینیں خریدتے تھے، اور خریدتے وہ اس مقام پہ ہو گئے کہ تقریباً فلسطین کا انہوں نے 50% سے زیادہ حصہ اپنے پیسوں سے خرید لیا۔ جب اپنے پیسوں سے وہ خریدتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ظاہری بات ہے کہ ان کی زمینیں تھیں اور وہ زمینیں خرید رہے تھے اور دھڑا دھڑ خرید رہے تھے۔ تو ہوتے ہوتے فلسطین کو پہلے جو تھا اقوام متحدہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، کہ ایک حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کا، اور اس کے اندر تقریباً 50% یعنی کہ دونوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی فلسطینی جو تھے یہ اپنی زمینیں بیچتے رہے اور اسرائیلی اپنی زمینیں خریدتے رہے۔ تو اب جو فلسطین کے پاس جو علاقہ ہے وہ تقریباً 28% ہے، اور باقی تقریباً تمام جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے پیسوں سے وہ خریدتے رہے۔ اس کے اندر گائے بگائے عرب اسرائیل جنگیں بھی ہوتی رہی۔ اسرائیل واحد ملک ہے جو اپنی آزادی سے اب تک 7 جنگیں لڑ چکا ہے، اور 7 جنگوں کے اندر اسرائیل کو ہی فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس نے فتح حاصل کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ہمارے مسلمان جو حکمران تھے یہ کمزور تھے، اور کچھ ان کے اندر جو تھے، جو بلیک شیپ تھے ہماری مسلمان ریاستوں کے اندر، وہ اسرائیل کو لوز پوائنٹ دیتے رہے، اور اسرائیل جو تھا وہ اس لیے وہ جنگیں جیتتا رہا۔ صرف ایک جنگ جو مصر نے اسرائیل سے جیتی، وہ جو سرائے سینا پہ اور سرائے گوبی پہ مصر نے قبضہ کیا، اور نہر سوئس ٹیکم ٹیک رمضان کے مہینے کے اندر، ٹیکم ٹیک دوپہر کے اندر جس ٹائم بہت زیادہ آگ برس رہی ہوتی ہے ریگستان کے اندر، تو اس وقت مصریوں نے ایک نئی ٹریجڈی بنائی، اور انہوں نے مصر پہ مصر نہر سوئس کراس کی، اور نہر سوئس کراس کرنے کے بعد انہوں نے اسرائیل کو دھکیلتے ہوئے
सराय को भी खाली करा दिया। और ये एक मिस्र ने जो थी वो एक जंग जीती, अदरवाइज मुसलमान मुल्क जो थे, ये अरब जो थे, ये इसराइल से सिर्फ मार खाते रहे और कुछ भी नहीं कर सके। इवन के शाम के जो हवाई जहाज़ थे और उर्दन के हवाई जहाज़ थे और इसी तरीके से जो दूसरे ममालिक के हवाई जहाज़ थे, वो उनके रनवे के ऊपर टेक ऑफ से पहले ही तबाह कर दिए थे इसराइल ने। और इसराइल के पास दुनिया की तीसरी बड़ी फ़िज़ाइया है, यानी कि अमेरिका के बाद रशिया और रशिया के बाद इसराइल के पास दुनिया की तीसरी बड़ी फ़िज़ाइया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताऊँ कि कुछ पाकिस्तानी, जब ये सन 1964 की अरब इसराइल जंग हुई है, तो इसके अंदर कुछ मुल्कों ने जो जिन ममालिक के अंदर पाकिस्तानी जो थे तरबियत देने के लिए गए हुए थे, और पाकिस्तानी पायलट्स ने अरबों के जहाज़ उड़ा के जो इसराइल को नुकसान पहुंचाया था, वो ही सिर्फ पाकिस्तानी पायलट ही पहुंचा सके थे। अदरवाइज जो अरबी पायलट थे वो बाल भी बेका नहीं कर सके। फिर 1974 के बाद इसराइल जो होता है इराक़ के ऊपर हमला करके इराक़ की जो एटमी तफसात थी, नहीं तो इराक़ बहुत पहले एटमी धमाका कर चुका होता, लेकिन वो एटमी तफसात भी तबाह कर देता, यानी कि इतना पावरफुल इसराइल होगा। अब इस बात को मैं इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ। ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया कि फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने कैसे कब्ज़ा किया यानी कि बड़े ममालिक के साथ मिलके, और उनके कर्जे जो थे माफ़ करके, यानी कि उनके कर्ज़ों को अपनी तरफ से अदा करने के बाद इसराइल पे कब्ज़ा कर लिया। अब आते हैं व्यूअर्स यहाँ पे। आपको कुछ अर्से पहले पता लगा होगा, तकरीबन 1 साल पहले, कि मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर इसराइली तैयारा नज़र आ रहा था। वो इसराइली तैयारा पाकिस्तान के अंदर पता नहीं इनको कहाँ से नज़र आ रहा था और एक वबेला मचाया गया। यहाँ पे ज़रा सा और बैकग्राउंड के अंदर चले जाता हूँ कि यानी कि लोग जो हैं बात करते हैं, और ख़ास तौर पर ये नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोग बहुत बात करते हैं कि जनाब ये इमरान खान पीटीआई की हुकूमत ये इसराइली एजेंट है। और एक हकीम सईद होते थे जो गालिबन पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर गवर्नर सिंध रहे हैं। तो ये हकीम सईद साहब जो थे, इन्होंने कोई किताब लिखी थी, इनको बाद में कत्ल कर दिया था, एमक्यूएम ने कत्ल किया था। और इसके अंदर ये जो गवर्नर एमक्यूएम है जिसे कहते हैं कि ये भी शामिल था, और ये एक बहुत बड़ी वो थी, और उनको कत्ल कर दिया गया। तो हकीम सईद साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि इसराइली या यहूदी जो एजेंट है वो पाकिस्तान के अंदर अपने लिए एक बंदा तैयार कर रहे हैं, और वो एक क्रिकेटर है। तो उस वक़्त इमरान खान सियासत में नहीं आया था, लेकिन जब इमरान खान ने सियासत पर कदम रखा तो उन्होंने ये शो किया कि जनाब वो क्रिकेटर इमरान खान है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। बरक्स कैसे है? बेनज़ीर अपने दूसरे दौरे हुकूमत के अंदर, ये मैं अपनी एक पिछली वीडियो में काफ़ी पहले भी मैं बता चुका हूँ, मैंने एक अखबार के अंदर, ये खबरनामा नाम का एक लोकल अखबार निकलता था, उसमें एक कॉलम लिखा था, उसके अंदर भी मैंने ये बात लिखी थी, और मैंने कहा था कि अगर कोई किसी को शक है तो वो बेशक आए और मुझसे इसके ऊपर बात कर ले। बेनज़ीर भुट्टो भी इसराइल का दौरा कर चुकी हैं। ये उर्दन के रास्ते दाखिल हुई थी और वहाँ पे इनको एक वाइट पेपर के ऊपर एंट्री दे दी गई थी। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये उस वक़्त अब ये यानी कि इत्तला नहीं है मेरे पास कि वो इसराइली हुकाम से मिली थी या फ़लस्तीनी हुकाम से मिली थी, क्योंकि यासिर अरफात जो था ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भाई बना हुआ था। तो बहरहाल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं ये भी दौरा कर चुकी हैं इसराइल का। अब आते हैं आगे। अब आगे यहाँ पे आते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को इसराइली तैयारा पाकिस्तान में नज़र आ गया। वो इसलिए कि वो एक चीज़ को ववेला देना चाहता था, पाकिस्तानी अवाम के अंदर ये एक बेचैनी फैलाना चाहता था कि ये पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है ये कहीं इसराइल को तस्लीम ना कर ले, और इसके लिए बैकग्राउंड भी बाकायदा बनाया गया। अब बीच में निकला क्या? निकला ये कि जनाब वो जो दुख्तर ज़िल्लत साहिबा हैं उनके मुंह से एक बात निकल गई और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि इसराइल से बाकायदा हम ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते थे, और नवाज़ शरीफ की हुकूमत के अंदर बाकायदा एक डेलीगेशन मौलाना फजलुर रहमान के जमात के एक अमीर की शक्ल के अंदर, यानी कि जो मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है इनके जो कादरी साहब थे वो कादरी साहब बाकायदा एक डेलीगेशन लेके इसराइल गए और इसराइल के अंदर इन्होंने मुलाकात की। अब यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के ऊपर
نواز شریف کے دوسرے دور سے اور پھر نواز شریف کے تیسرے دور کے اندر جو پاکستان پہ قرضے ہیں، یہ ان کی اتنے زیادہ قرضے لیے گئے ہیں کہ پورے جب سے پاکستان بنا تھا اس وقت سے معذرت کے ساتھ اتنے قرضے نہیں لیے گئے تھے، اور یہ جو تقریباً 50 ارب سے زیادہ کا قرضہ نواز شریف کے تیسرے دور کے اندر لی گیا ہے، یہ اسی چیز کی ایک کڑی ہے کہ اس ملک کو اتنا مقروض کر دیا جائے، اس ملک کو اتنا زیادہ مقروض کر دیا جائے، اور اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ یہودی جو ہیں ہم ان سے وہ کہیں، اور یہودی جو ہے وہ ہمارے قرضے اتار دیں گے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ان کا آنا جانا کیا تقریباً پاکستان کے کچھ حصے بھی شاید ان کے حوالے کر دیے جائے۔ تو یہ ایک نون لیگ کی پالیسی تھی۔ ویورز، یہ میں نے تقریباً یہ جو میں آج آپ سے بات بتا رہا ہوں، اس چیز کو اوپر تقریباً پورا 1 مہینہ ہو گیا کہ میں انویسٹیگیشن کر رہا ہوں، میں باقاعدہ ہر جگہ پہ گیا، لوگوں سے ملا، میں نے ہر چیز کو بڑے کلوزلی واچ کیا، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کیونکہ یہ قرضے جو لیے گئے یہ کہاں گئے؟ پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی، پاکستان کے اندر ابھی بھی بجلی کا جسے کہتے ہیں کہ ڈاؤن فال ہے، وہ کس وجہ سے؟ پاکستان میں ڈیم نہیں بننے دیے گئے، پاکستان میں تیل اور گیس کے ذخائر تلاش نہیں کیے گئے، پاکستان کے اندر جو ہماری جسے کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ تھی وہ 0% ہو گئی تھی، ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج تھا وہ جو تھا مصنوعی طریقے سے اس کو اوپر رکھا گیا تھا، یعنی کہ اولڈ ایج بینیفٹ کا جو پیسہ ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس وہ بھی اسحاق ڈار نے ادھر لگا کے اور صرف اس کو جسے کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کو مصنوعی طریقے سے اوپر رکھا ہوا تھا، اور جتنا بھی ہمارا بجٹ کا پیسہ ہوتا تھا، یعنی کہ یہ سیونگ سرٹیفکیٹ اور یہ جو انہوں نے بانڈ بنائے تھے، یاد ہوگا آپ کو ویورز کہ پہلے 5 روپے 10 روپے 10 روپے 50 روپے 100 روپے یہ بانڈ ہوتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے ان بانڈوں کو رینیویٹ کیا۔ رینیویٹ سے مراد یہ کہ 10 روپے والا تو بانڈ ہی ختم کر دیا، 50 روپے والا بانڈ ہی ختم کر دیا۔ کس لیے؟ وہ اسی لیے ختم کیا گیا کہ ہماری کرنسی اس وقت ذرا سی ہائی نہ ہو جائے، یعنی کہ ہماری کرنسی کو لو کرنے کے لیے یہ ایک ایسی پالیسی اپنائی گئی کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہ بانڈ جو قومی بچت ہے، قوم کا سرمایہ ہے، قوم کا ایک ادارہ ہے، اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اور اس کا جتنا بھی پیسہ تھا جو بانڈ واپس ہوا وہ پیسہ بھی اسٹاک ایکسچینج میں لگا دیا گیا، اور پالیسی یہ تھی کہ پاکستان کو اتنا مقروض کر دیا جائے کہ ہم قرضے ادا کرنے کے قابل نہ رہیں، ہم ان قرضوں کا سود بھی ادا کرنے کے قابل نہ رہیں، اور ایک وقت ایسا آئے کہ جب پاکستان ڈیفالٹر ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے دنیا جو ہے وہ ہمیں آنکھیں دکھائے، اور دنیا پھر کہ یار یا ہمارا قرضہ واپس کرو، یا تم اپنی فوج کو ختم کر دو، یا تم اپنی فلانی چیز ختم کر دو، یا اپنا ایٹمی پروگرام ختم کر دو، یا بلوچستان کا فلانا حصہ ہمارے حوالے کر دو، یا کشمیر سے دستبردار ہو جائے گی۔ اسی پالیسی کے اوپر یہ نون لیگ والے چلے تھے۔ تو ویورز، تبدیلی آ نہیں رہی، واقعی تبدیلی آ گئی ہے، کیونکہ تبدیلی کس طرح آئی ہے کہ آج بھٹو کے مزار کے اوپر کل کی تاریخ میں جو مریم نواز صاحب ہے وہ بھٹو کے مزار پہ بیٹھ کے تقریر انہوں نے کی ہے، بھٹو کے مزار کے باہر کھڑے ہو کے اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا، اور آج صبح باقاعدہ بے نظیر بھٹو کی قبر پہ پھولوں کی چادر بھی چڑھائی ہے۔ یہ وہی بے نظیر ہے جن کو ان کا باپ سیکورٹی رسک، پیلی ٹیکسی اور نہ جانے کیا کیا کہتا تھا، اور بچن قسم کی عورت سے بھی خطاب سے نوازا گیا بے نظیر کو۔ اور یاد رکھیں ویورز کے بے نظیر نے ایک بات کہی تھی کہ نواز شریف تم نے یہ بات مجھے اسمبلی میں کہلوائی ہے، تم دیکھنا آئندہ تمہاری عورتیں سڑکوں پر پھریں گی، اور وہ آج نظر آ رہا ہے کہ 2 عورتیں ان کے گھر کی مری، ان کو کندھا کوئی کسی گھر کے افراد کا نصیب نہیں ہوا، اور جو تیسری ہے وہ ماری ماری پھر رہی ہے، اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے، فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ویورز، بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان، اب لبے لباب میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز یہ وہ گھنونے کردار ہیں، اور بیچ میں پیپلز پارٹی وہ گھنونے کردار ہے کہ جن کی جتنی بھی تذلیل کی جائے وہ بہت ہی کم ہوگی۔ یعنی کہ یہ حویث اقتدار کے اندر اس حد تک جا چکے ہیں کہ اسرائیل کا ایجنٹ کون نکلا؟ مولانا فضل الرحمان۔ اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے کون تیار تھا؟ نواز شریف، یعنی کہ نون لیگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن کا لنڈے کا رستو کہتا ہے کہ ہمارے ملک نے یہ کہا اور یہ ہم یوں کر دیں گے اور یہ کر دیں گے۔ اس کی اتنی اوقات ہے اس لنڈے کے رستو کی کہ یہ وزیر داخلہ تھا تو اس کو ایک رینجر کے سپاہی نے اندر نہیں جانے دیا تھا، چل پرے ہو، یوں کر کے اس کو نکال دیا تھا وہاں سے، اور اس کے بعد یہ روتا پیٹتا جناب بنانا اسٹیٹ کہتا ہے، پاکستان کو بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، میں وزیر داخلہ ہوں۔ یقین جانے ویورز،
کہ اگر یہ اس رینجر کے سپاہی کو کچھ کہتا تو ہو سکتا ہے کہ منہ پہ ایک آدھ مور بھی لگوا کر آ جاتا، لیکن وہ بہرحال جو ہوتے ہیں سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ وزیر داخلہ ہے یا کون ہے، وہ اپنے افسر کی بات مانتے ہیں۔ فوج کا مورال ہوتا ہے، فوج کے لیے ڈو اور ڈائی نیور سے وائی والا لفظ ایک یوز ہوتا ہے کہ وہ ان کو نہیں پتا، ان کو جو ان کے مطلب افسر تو بہت دور کی بات ہے، جو حوالدار نے کہہ دیا ان کے لیے وہی حرف آخر ہوتا ہے، یا نائک نے کہہ دیا یا لانس نائک نے کہہ دیا ان کے لیے وہی حرف آخر ہوتا ہے۔ تو ویورز ذرا ویڈیو طویل ہو رہی ہے تو میں اس کا اختتام کروں گا، اور یہ باقی باتیں میں آپ سے کل کی ویڈیو کے اندر اپنی کروں گا، لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ وہ بات بتانی یہ تھی کہ یہ مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ اور ساری نون لیگ یہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں، اور یہ اب اور ساتھ میں مولانا فضل الرحمان، اور یہ باقاعدہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے، ٹی وی کے اوپر آ کے فضل الرحمان کی پارٹی کے شخص نے آ کے یہ قبولا ہے کہ ہاں جی میں اسرائیل گیا تھا، نواز شریف کے کہنے کے اوپر میں گیا تھا، اور جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے ان سے ہمارا باقاعدہ رابطہ تھا، اور ہم منٹ منٹ کی ہم کو رپورٹ دے رہے تھے، اور باضابطہ طور پہ اس نواز شریف نے اسرائیل کا دورہ کروایا۔ تو اور ویورز میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ ناسور جو ہے اب عوام کے سامنے آ گیا ہے، اب عوام جو ہے وہ خود سمجھدار ہیں، اب کم از کم اتنی عقل ہر بندے کے اندر ہونی چاہیے کہ اسرائیل کا ایجنٹ کون ہے اور ہمارے دشمنوں کا ایجنٹ کون ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آخر میں پہلے وہی بات کروں گا کہ ایک تو یہ افغانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان افغانیوں کے ساتھ وہ گندے انڈے بھی کسی نہ کسی طریقے سے باہر بھیج دیے جائیں جو اس ملک کے دشمن ہیں۔ اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جو یہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے اندر آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور اس کے بعد اپنے جو انہوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ یہی کرنی ہوتی ہیں کہ یہ پرنٹ والا کہاں سے لیا، اور یہ لپسٹک کہاں سے لی، اور یہ ہینڈ بیگ کہاں سے لیا۔ تو یہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہو جانی چاہیے، اور جو خواتین ان تمام اسمبلیوں کے اندر منتخب ہو کر آئیں ان کا بھی ایک کریٹیریا رکھنا چاہیے کہ یہ خواتین جو ہیں یہ کس قسم کی ہونی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔